کہ اگر کوئی بچی اپنے والدین کی مرضی کے خلاف نکاح کر لیتی ہے تو ایسی صورت میں پھر والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے معاشرے کی ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج کل کے جو ماحول میں یہ ہر چوتھے گھر کا مسئلہ ہے۔ بچیاں نیٹ کی وجہ سے اور اس بڑھتی ہوئی آزادی کی وجہ سے جو کہ آج کے دور کا خاصہ ہے، شادی بیاہ میں اپنے والدین کی رضامندی ضروری نہیں سمجھ رہی۔ اب اس میں نقصان کس کا ہے، فائدہ کس کا ہے؟ وہ والدین جو اپنی اولاد کو بڑی محبتوں سے پالتے ہیں، ان کی ایک ایک ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کے لباس کا، ان کے کیریکٹر کا۔ جب بچیاں ذرا بڑی ہو جاتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمیں والدین کی رہنمائی کی شاید ضرورت نہیں رہی، اور خاص طور پر یہ جو شادی کی عمر ہوتی ہے اس میں بچیاں زیادہ ہی جذباتی ہوتی ہیں۔ جی، اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ میڈیا بہت اہم رول پلے کر رہا ہے اس معاملے میں، جو بچیوں میں یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جو ہمیں ڈرامے دکھائی جا رہے ہیں، جو ہماری تربیت کی جا رہی ہے، یہ بہت سی باتیں مل کے اس ایشو کو پیدا کر رہی ہیں۔ اب ایک بچی نے والدین کی مرضی کے خلاف اس کی کہیں ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، اس نے نکاح کر لیا۔ اب والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس مسئلے میں بہت سے ایشوز اور ہیں۔ لڑکی نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ کیا والدین کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی، یا معاشرے نے اس کے مسائل میں اس کا ساتھ نہیں دیا؟ میں ان سارے مسئلوں کو چھوڑ دیتی ہوں، میں صرف اس چیز کو فوکس کرتی ہوں کہ والدین کو کیا کرنا چاہیے۔ آپا، یہ جو آپ جواب دے رہی ہیں اس میں پہلے میں چاہوں گی کہ اس بات کی ضرور وضاحت کر دیں پہلے والدین کو اب کیا کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ آپ بچیاں اس طرح جو نکاح کرتی ہیں شرعی نقطہ نظر سے کیا وہ جائز ہے؟ میں نے آپ سے کہا کہ اس سوال کے بہت سے پہلو ہیں۔ یہ جو پہلو آپ نے پوچھا کہ کیا آیا وہ نکاح جائز ہے، تو یہ نکاح تو درست نہیں ہے۔ شریعت نے جو نکاح کی شرائط رکھی ہیں ان میں یہ شرط بھی لازمی ہے کہ بچی اس شادی پہ رضامند ہو، اور اس کے ساتھ ایک اور شرط بھی ہے کہ اس کے والدین وہ بھی رضامند ہوں۔ والدین کے لیے میں جو شریعت کی اصطلاح ہے وہ استعمال کروں گی، اس کا ولی بھی رضامند ہو۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اس کا نکاح درست نہیں ہوتا۔ یہ نکاح کی شرائط میں سے یہ تو پہلی غلطی کی اس بچی نے کہ اس نے اپنے لیے زندگی گزارنے کا یا زندگی کا ہم سفر چننے کا جو راستہ اختیار کیا وہ راستہ ہی درست نہیں تھا۔ جو اصل سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ والدین اس موقع پر کیا کریں۔ جی آپا، ہمارے ہاں والدین عام طور پر ایسے موقعوں پر بہت زیادہ غیرت میں آ جاتے ہیں۔ بہت سے والدین جو ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اگر بچی ہمارے گھر واپس آئی تو ہم اسے زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس کے شوہر کو بھی زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ بعض اوقات واپس آنے سے پہلے جب انہیں خبر ملتی ہے تو ہی وہ قتل کروانے کا، تو ہی وہ قتل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت دفعہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ بیٹی کو کسی بہانے سے بلا کے بیٹی کو اور اس کے شوہر کو قتل کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ ایک دوسرا طریقہ ان کا یہ بھی ہوتا ہے، اس کے خلاف وہ عدالت میں جاتے ہیں، اور عدالت میں جا کے وہ چاہتے ہیں کہ عدالتی چارہ جوئی کریں۔ تو میں ان دونوں طریقوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے تو آ جائیے اس سلسلے کی طرف کہ والدین نے فرض کیا، اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ والدین کو نہ کہیے بلکہ والد اور بیٹے، عام طور پہ مرد ہی اس معاملے میں غیرت مند ہوتے ہیں۔ تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے، شریعت اس بارے میں قطعی کلیئر ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عویمر اجلانی جو ہیں ان کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو
کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اگر وہ اسے قتل کر دے تو آپ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے، وہ کیا یعنی کرے؟ شرعاً یہ قتل کرنے کی اجازت یعنی ان الفاظ کو ہی آپ سمجھیے، ان کے الفاظ یہ تھے کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھ لے تو وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ اسے غیرت میں آ کے قتل کرتا ہے تو آپ اسے قتل کر دیں گے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 6، 7 اور 8 میں اس مسئلے کا حل پیش کیا۔ وہ ایک علیحدہ تفصیل ہے، صرف میں آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں کہ ایک خامند اپنی بیوی کے بارے میں جتنا غیرت مند ہوتا ہے، ایک باپ اپنی بیٹی کے بارے میں اتنا غیرت مند نہیں ہوتا، کیونکہ بیوی خامند کی بھی عزت ہوتی ہے۔ تو جب خامند کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت نہیں دی کہ اگر ہم اسے قتل کریں تو قانون قصاص میں اسے قتل کر دے گا، تو ایک باپ یا ایک بھائی اپنی بیٹی یا بہن کو کیسے قتل کرے؟ تو یہ حدیث اس سلسلے میں بالکل واضح ہے، بخاری اور مسلم میں صحیح بات ہے۔ موجود ہے، اور اسی پر ہی سورہ نور کی آیات نمبر 6، 7 اور 8 اتری تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ غلط حالت میں دیکھ لے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ یعنی یہ حل نہیں اسے بتایا گیا کہ وہ اسے قتل کرے، بلکہ اس کے لیے اویمہ رجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہی کافی ہیں کہ اگر وہ آدمی اسے قتل کرے تو یا رسول اللہ آپ تو اسے قتل کر دیں گے قصاص میں، تو یہ الفاظ واضح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ایک باپ کا یا ایک بھائی کا اپنی بہن کو یا بیٹی کو قتل کرنا اور اس کے ساتھ اس کے شوہر کو قتل کرنا، میرا خیال ہے آپ خود اس سلسلے میں فیصلہ سوائے کر ظلم کے کچھ نہیں۔ اس کا خود فیصلہ کر لیجئے اس حدیث کی روشنی میں اور سورہ نور کی ان آیات کی روشنی میں۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارے یہاں چونکہ دین کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہوتا، اس لیے سوائے شیطانی غصے کے اور کوئی حل لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ جہاں تک دوسرا حل ہے کہ والدین عدالت میں جائیں، تو یہ میں بات واضح کروں گی کہ ہماری عدالتوں میں جو قوانین چل رہے ہیں ان کا تعلق اسی برٹش لاء سے ہے جو انگریز جاتے ہوئے یہاں چھوڑ گیا تھا۔ ہم نے ان قوانین میں تھوڑے سے پیچز لگا لیے اور سمجھا کہ شاید وہ اسلام کے مطابق بن گیا ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ یہ تمام وہی ہمارا سسٹم چل رہا ہے جو کہ انگریزوں کا چھوڑا ہوا ہے۔ اب عدالت میں اگر والدین جاتے ہیں تو عدالت بچی کو آزادی دیتی ہے کہ وہ چاہے تو اپنے شوہر کے ساتھ جائے اور چاہے تو اپنے والدین کے ساتھ جائے، یعنی وہ اس نکاح کو تسلیم کرتے وہ اس نکاح کو تسلیم کرتی ہے۔ اور عام طور پر بچیاں اپنے شوہر کے ساتھ جانا ہی پسند کرتی ہیں، کیونکہ اس وقت ایسا ایک کنفلکٹ سا بنا ہوتا ہے، جی، اور اب تو والدین اپنا منہ لے کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں آج کل والدین کو اپنی اولاد کی تربیت پر زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ان کی دینی تربیت کریں۔ آج کل ہم جو اپنے بچیوں کی تربیت کر رہے ہیں اپنے جن کالجز میں اور جن انسٹیٹیوشنز میں، وہاں سے وہ مردوں اور عورتوں کی مساوات کے علاوہ اور کچھ نہیں سیکھتے۔ بے شک۔ حالانکہ عورتوں اور مردوں کی مساوات انسانی لحاظ سے تو درست ہے، لیکن انتظامی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے دائرہ کار فرق رکھے ہیں، ان کے فرائض فرق رکھے ہیں، ان کے لیے احکامات فرق رکھے ہیں، تو لہٰذا ان کی تربیت پر زور دیں۔ اگر بچیاں ایسا قدم اٹھا لیں، میں نے دونوں معاملے آپ کے سامنے رکھ دیے، والدین کے لیے کوئی راستہ نہیں، انہیں انتظار ہی کرنا ہے حالات کا۔